بچوں، آج آپ کو سناتے ہیں ایک بہت دلچسپ کہانی۔ ایک جنگل میں بوڑھا اور بڑھیا رہا کرتے تھے۔ ایک دن بڑھیا نے بوڑھے کو کہا کہ جنگل میں جاؤ اور سبزی توڑ کر لاؤ۔ وہ سبزی توڑنے لگا تو اس کو نظر آیا ایک بہت بڑا بینگن۔ وہ بہت حیران ہوا۔ وہ بینگن پکڑ کے اپنی بیگم کے پاس لایا اور بیگم کو کہا کہ بیگم دیکھو، آج یہ میں کتنا بڑا بینگن توڑ کر لایا ہوں۔ بڑھیا دیکھ کے حیران ہو گئی اور کہا کہ اس کو کاٹو۔ جب بوڑھا بینگن کو کاٹنے لگا تو بینگن میں سے آواز آئی، چھری تیز مت چلانا، کہیں مجھے لگ نہ جائے۔ اور جب بینگن کو کاٹا تو دیکھا اس میں سے ایک بہت پیاری شہزادی نمودار ہوئی۔ وہ شہزادی کو بڑھیا کے پاس لے آیا اور انہوں نے شہزادی کو اپنے گھر رکھ لیا۔ اسی جنگل میں ایک بادشاہ رہا کرتا تھا۔ اس کی ملازمہ نے اس شہزادی کو دیکھا تو اپنی ملکہ کو آ کر بتایا کہ ملکہ رانی، فلاں فلاں جھونپڑی میں ایک بڑی حسین شہزادی رہتی ہے۔ وہ رانی جادوگرنی تھی۔ اس رانی نے اپنی ملازمہ کو کہا کہ کسی طرح سے اس کو لے کر آؤ۔ کیا مجھ سے بھی زیادہ حسین اس جنگل میں کوئی شہزادی آ چکی ہے؟ اس نے یہ پیغام اس شہزادی کو دیا۔ شہزادی ملکہ کے پاس آئی۔ ملکہ کے پاس شہزادی موجود تھی کہ ملکہ نے کہا کہ تم کون ہو؟ شہزادی نہ بولی۔ ملکہ نے اپنا جادو چلایا اور سوتے ہوئے اس سے پوچھا کہ تیری جان کس چیز میں ہے؟ اس نے کہا تیرے بڑے بیٹے میں، اس کو قتل کر میں خود مر جاؤں گی۔ اس نے اپنے بڑے بیٹے کو قتل کر دیا۔ پھر اگلے دن اس نے پوچھا کہ تو نہ مری، صحیح بتا تیری جان کس میں ہے؟ اس نے کہا تیرے دوسرے بیٹے میں۔ اس نے اپنے دوسرے بیٹے کو بھی قتل کر دیا۔ یکے بعد دیگرے بار بار پوچھنے پہ اس نے اپنے 7 بیٹوں کو قتل کر دیا۔ اور قتل کرنے کے بعد شہزادی تب بھی نہ مری تو وہ بہت روئی، بہت پریشان ہوئی کہ یہ مجھ سے کیا ہو گیا۔ لیکن اس نے اس بات کا پیچھا نہ چھوڑا کہ میں اس سے پوچھ کے رہوں گی کہ تیری جان کس چیز میں ہے۔ بالآخر اس نے 7 بیٹوں کو جب قتل کر دیا اور پوچھا کہ تیری جان کس چیز میں ہے، تو پھر اس نے کچھ یوں بتایا، کہ فلاں سمندر میں ایک سبز رنگ کی مچھلی ہے، اس مچھلی کے اندر ایک شہد کی مکھی ہے، اور شہد کی مکھی کے اندر 9 لاکھ کا ہار ہے، اگر شہزادی تو وہ پہن لے گی تو میں مر جاؤں گی۔ اس نے بادشاہ کو کہا، بادشاہ لے کر وہ حاضر ہو گیا۔ جیسے ہی اس نے گلے میں پہننا چاہا، شہزادی کے دل میں خیال آیا کہ یہ جیسے پہنے گی میں مر جاؤں گی۔ وہ بوڑھا اور بڑھیا کے پاس آئی کہ میں مرنے لگی ہوں، اور بالآخر وہ مر گئی۔ پھر اس کو انہوں نے جنگل میں ایک 4 دیواری کی اور اس میں ڈال دیا۔ شہزادہ جنگل کی سیر کرنے جا رہا تھا تو شہزادی نے کہا کہ فلاں جگہ پر مت جانا،
کیونکہ شہزادی جانتی تھی کہ وہاں شہزادی ایک کمرے میں مری پڑی ہے، اور شہزادے کی اگر نظر پڑ گئی تو وہ اس پہ عاشق ہو جائے گا۔ آخر ہوا یوں ہی کہ شہزادہ وہاں سے گزر رہا تھا، اس کی نظر پڑی، وہ اس دیوار پر چڑھا اور شہزادی اندر لیٹی ہوئی تھی لیکن وہ مری ہوئی تھی۔ وہ روز جاتا، تھوڑی دیر اس کے پاس بیٹھتا، یہ معمول بن چکا تھا۔ روزانہ وہ شہزادی کے پاس بیٹھتا۔ ایک دن کیا دیکھا کہ اس کے ساتھ ایک بچہ تھا۔ اس بچے نے بتایا کہ یہ میری ماں ہے۔ جب شہزادی رات کو ہار اپنے گلے سے اتارتی ہے تو یہ زندہ ہو جاتی ہے، اور جب صبح وہ ہار دوبارہ پہنتی ہے تو میری ماں مر جاتی ہے۔ اور کسی طرح سے اگر وہ حاصل ہو جائے ہار تو میری ماں شہزادی سدا کے لیے زندہ ہو جائے گی۔ پھر وہ ہار اس کے بیٹے نے محل سے چرایا، پیچھے دربان بھی بھاگے مگر وہ ناکام لوٹے، اور وہ شہزادی کے پاس لے آیا، اور شہزادی سدا کے لیے پھر زندہ ہو گئی۔ اور بادشاہ نے کہا کہ میں چالاک ملکہ، جادوگرنی ملکہ کو نہیں چھوڑوں گا، اور اس نے گڑھا کھودا، اس میں سانپ بچھو چھوڑے اور ملکہ کو اس میں ڈال دیا، اور وہ ہلاک ہو گئی۔ شہزادہ، شہزادی اور شہزادی کا بیٹا اکٹھے رہنے لگ گئے اور ہنسی خوشی زندگی بسر کرنا شروع کر دی۔